میرے مولا امام حسین کی عظمت ہر ائمہ معصوم نے چاہا ہے کہ حسین کا ذکر ہو. خاص طور پر امام رضا سے احادیث زیادہ ہیں، امام صادق سے احادیث زیادہ ہیں. یہ حدیث جو مشہور آپ کو میں نے سنائی، من بکا او ابکا او تباکا، یہ امام صادق سے ہے. وجبت لہ الجنہ، اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے. امام رضا فرما رہے ہیں غفر اللہ ذنبہ، جو حسین پہ روتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. صغیراً کانا او کبیرہ، وہ گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو. کثیراً کانا او قلیلہ، وہ گناہ زیادہ ہو یا کم ہو. تمہیں کیا پریشانی ہے کہ گناہ معاف کیسے ہو جائیں گے رونے پر؟ تمہیں اللہ نے جنت کا کوئی داروغہ بنایا ہے جو تم اس حدیث کے اوپر تبصرہ کرتے ہو کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تو آنسو بہائیں اور جنت مل جائے؟ جن کی جنت ہے وہ دینے کو تیار ہے، تمہیں کس بات کی پریشانی ہے؟ افسوس ہوتا ہے بعض ان لوگوں کے اوپر جو کہتے ہیں رونا مطلوب نہیں ہے، رونا مقصد نہیں ہے. میں کوئی جذبات میں بات نہیں کر رہا، رونا مطلوب ہے، رونا مقصود ہے. یہ آنسو ایسے ہی نہیں نکلتے. کوئی اپنے دادا پہ 3 سال تک رو کر دکھائے، کوئی اپنی والدہ پہ 4 سال ایسے ہی رو کر دکھائے جیسے جنازے پہ رو رہا تھا. کوئی اپنے قریب ترین رشتہ دار کے اوپر 10 سال تک ایسے ہی روئے جیسے جنازے پہ رویا تھا. یہ امام حسین پہ رونا، یہ جو آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، آج اگر دنیا کے رسانے آپ کو اہمیت دے رہے ہیں تو آپ کے اس گریے کی وجہ سے دے رہے ہیں. آج اگر دنیا کے بڑے بڑے فورموں پر آپ کو اہمیت دی جا رہی ہے، عزاداروں کو، شیعوں کو، تو آپ کے اس صدائے گریہ کی وجہ سے دی جا رہی ہے، اس ماتم کی وجہ سے دی جا رہی ہے، ان کالے کپڑوں کی وجہ سے دی جا رہی ہے. آج اگر آپ کو اہمیت مل رہی ہے کہیں تو اسی عزاداری کی وجہ سے مل رہی ہے. تو جس کی وجہ سے آپ کو اہمیت ملی، آپ کو پوچھا جائے گا، اسے آپ کہیں کہ رونا مطلوب نہیں ہے. آنکھ میں آنسو نہیں آتا جب تک کہ دل نہ تڑپے. حضرت آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گنہگار مجلس میں جائے اور روئے اور رو کر واپس آئے تو تمہیں حق نہیں ہے کہ اسے ایسے ہی گنہگار کہو جیسے وہ مجلس سے پہلے تھا. کیا معلوم کہ اس نے اپنے اللہ سے لو لگا لی ہو، کیا معلوم کہ اس کی کیفیات قلبی اب وہ نہ رہی ہوں جو پہلے تھیں. یہ گریہ مطلوب ہے، گریہ مطلوب ہے. اس کے اوپر توجہ ائمہ چاہتے ہیں کہ اس پہ امام حسین پہ گریہ کیا جائے. کم بات نہیں ہے یہ. اللہ اکبر. جناب زہرا چاہتی ہیں میرے حسین پہ گریہ جائے. حدیث کہتی ہے تجی فاطمہ فی المجلس یذکرا فیہا مصائب الحسین. جہاں حسین کے مصائب بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں وہاں فاطمہ آ جاتی ہے. اجرکم اللہ. ومعہا مریم وخدیجۃ وآسیہ. اور فاطمہ اکیلی نہیں آتی بلکہ فاطمہ زہرا کے ساتھ مریم آتی ہے، آسیہ آتی ہیں، اور حسین کی نانی خدیجہ آتی ہے. فی یدہا خرقۃ، زہرا کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے. پہلی محرم میں سن لیجئے ان روایات کو. فاطمہ زہرا کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے. تسم بہا دموع الباکین، سیدہ اس رومال سے رونے والوں کے آنسوؤں کو جمع کرتی ہے.
اب مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم کیونکہ عالم مادہ میں رہ رہے ہیں نا، ہم اس وقت عالم مادہ میں ہیں، بہت ساری چیزیں عالم نور کی ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. فوراً ذہن میں ایک بچے کے خیال آ سکتا ہے کہ یہ آنسو ہمارے کیسے جمع کرتی ہوں گی. مجھے اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ عالم نور کا عالم مادہ سے تعلق ہو رہا ہے جو مکمل ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا. ہمیں بس اتنا جاننا چاہیے کہ فاطمہ چاہتی ہیں کہ حسین پہ رو. تو سمو دموع الباکین، رونے والوں کے آنسوؤں کو خشک کرتی ہیں. وَتَقُولُ، اور کہتی ہیں، جو کوئی رو رہا ہوتا ہے نا تو اسے روتے ہوئے کو دیکھ کر کہتی ہیں تقولو طوبی لکم، جنت تو تیرے لیے ہے. طوبی لکم یا احبائی، اے میرے عزیزوں. جناب زہرا رونے والوں کو کہتی ہیں یا احبائی تبکونا علی ولدی، تم میرے حسین پہ رو رہے ہو. اللہ اکبر. الغریب الذی لیس لہ مغیث، تمہیں پتا ہے کس حسین پہ رو رہے ہو؟ یہ جناب زہرا کہتی ہیں تمہیں پتا ہے کس حسین پہ رو رہے ہو؟ جس کا کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا. اب یہ آپ کا گریا، میرا گریا، یہ مجلس ایسی ہوگی آخر تک. یہ آپ کا اور میرا گریا، یہ امام حسین کی مدد ہے. اس حدیث میں نے حدیث سنائی ہے نا آپ کو، اس حدیث کے مطابق امام حسین کی مدد ہے. تمہیں پتا ہے تم کس پہ رو رہے ہو؟ جناب زہرا رونے والوں سے کہتی ہیں تمہیں معلوم ہے کس پہ رو رہے ہو؟ تم اس پہ رو رہے ہو جس کا کوئی مددگار نہیں تھا، جس کی بہن کو رونے نہیں دیا جا رہا تھا، جس کی بچی کو اس کے جنازے پہ مارا جا رہا تھا، جس کے بیٹے کو جنازہ دفنانے نہیں دیا گیا تھا، جس کا لاشا 3 دن بے گور و کفن رہا تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. تکلف نہیں کریں گے اگر رونا کہیں آ رہا ہو. میرے مولا رضا فرماتے ہیں جب کبھی تمہارا دل بھرنے لگے، تم غم دنیا میں مبتلا ہو کر تمہیں رونا آ رہا ہو، فَبْكِ لِلْحُسَيْنِ، حسین پہ رو. کہاں رو رہے ہو؟ کیوں دنیا کے غم میں رو رہے ہو؟ تمہیں پریشانی ہو رہی ہے، تم حسین پہ رو. میرے مولا کی خدمت میں شبیب آئے، فرزند شبیب آئے، فرمایا یا ابن شبیب لقد حدثنی ابی عن ابیہ عن جدی. اے ابن شبیب، میرے بابا نے میرے دادا سے اور میرے دادا نے میرے جد سے نقل کیا ہے. فرمایا لما قتل جد الحسین، جب حسین کو قتل کیا گیا، لما قتل جد الحسین امطرت السماء دما وترابا احمرا، تو آسمان سے خون برس رہا تھا. جب میرے جد حسین کو قتل کیا گیا تو سرخ رنگ کی مٹی اڑ رہی تھی. وترابا احمرا. اللہ اکبر.